حیدر حیدر اول آخر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین ابی القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ والصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم ومنکر عظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغیبتهم وحرمتهم وشجاعتهم وشہادتهم وولایتهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد والعن آداهم اجمعین من الاولین والآخرین. السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. دل کی عطا گرائیوں سے تمام موالیاں نے محمد و آل محمد کی طرف سے اپنی طرف سے چینل ولایت علی 313 کی تمام انتظامیہ کی طرف سے بالخصوص آپ احباب کی طرف سے آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت رسول خدا سید الانبیاء حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام سید الشہداء سیدۃ النساء العالمین اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بعزت بابرکت بارگاہ جلیلۃ القدر میں آج کی اس عید سعید شب آمد حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کو سننے اور دیکھنے والے تمام احباب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اس چینل کے تمام ناظرین و سامعین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس چینل کی انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ زندگی کا آج یہ پرمسرت موقع شامان المعظم کی یہ عیدوں میں سے ایک عید، یہ راحتوں اور مسرتوں کی گھڑی الحمدللہ ثم الحمدللہ بطفیل پیندن پاک ہمارے مقدروں میں ہے، ہمارے نصیب میں آئی ہے کہ آج ہم وہ عید منا رہے ہیں، آج ہم وہ خوشی منا رہے ہیں کہ جو خوشی کائنات کی دوسری خوشیوں سے جدا ہے، کیونکہ آج سید الشہداء کے گھر میں خوشی ہے. آج حضرت سید الشہداء کا گھر سرکار امام علی ابن الحسین زین العابدین و سید الساجدین کی آمد سے روشن مزید ہو گیا ہے، اور جو پہلے ہی صحن فاطمہ معطر تھا، اس صحن فاطمہ کی خوشبو میں آمد زین العابدین سے مزید خوشبوئیں مہکنا شروع ہو گئی. بسم اللہ ماشاءاللہ کے بے شک میرے پاک آقا و مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سید الشہداء کے گھر کی پہلی خوشی، یعنی کہ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے گھر میں زین العابدین کا آنا یہ سید الشہداء کے گھر کی پہلی خوشی، اور مناسب
مناسب یہی ہوگا کہ اگر میں یہ الفاظ کہوں کہ الحسین منی و انا من الحسین کے تحت حسین محمد بنے ہیں اور علی زین العابدین علی بن کے محمد کے ہاتھوں پہ آ گئے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ قبلہ جی ماشاءاللہ. کوئی آج عام خوشی نہیں ہے, کوئی آج میرے مولا کوئی عام عید نہیں ہے. آج عبادت کی عید ہے, آج عبادتوں کی عید ہے, آج سجدے کی عید ہے, آج سجدہ گزاروں کی عید ہے. حسین علیہ السلام کے پیارے لخت جگر جناب حضرت امام زین العابدین و سید الساجدین و امام العارفین علیہ السلام وہ علی ہیں کہ جو صحن ابو طالب میں بظاہر دنیا میں تشریف لانے والے دوسرے علی ہیں, اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو سن 38 ہجری 5 شعبان ایک روایت کے مطابق اور 15 تاریخ بھی مولا کی آمد کی ملتی ہے جمادی الاول کی. مولا جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھوں پہ اپنی آنکھیں کھولی, اور اس وقت امیر المومنین نے مسکرا کر سید الشہداء کو مبارک دے کر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیٹے کی آمد کی مبارک دے کے نام عطا فرمایا, اور اپنے نام پر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کا نام رکھا. یقیناً علی علیہ السلام نے, میرا عشق کہتا ہے, یہی فرمایا ہوگا کہ اس علی نے مجھے اپنا نام علی دیا تھا اور میں علی اس کو اپنا نام علی دے رہا. نعرہ حیدری علی علی مولا علی مولا. نام نامی اس میں گرامی خود امیر المومنین علیہ السلام نے عطا. پچھلے سال ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے جشن کے موقع پر بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو فرمائی تھی, اور وہ اسی چینل پہ اور میرے چینل پہ بھی وہ گفتگو یقیناً موجود ہے, جس میں ہم نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نانکا خاندان کو ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی والدہ کوئی عام بی بی نہیں تھی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی شہر بانو صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا ایران کے بادشاہ کی صاحبزادی اور عجم کی شہزادی. کیا شرف ہے جناب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو کہ یہ شرف اور کسی کو کم ہی ملا ہے. کیا کہنے سید سجاد کی زندگی کے جس پہلو کو بھی دیکھ, میرے مولا سجاد کی زندگی کی ہر شے نرالی, جس کی ہر فضیلت کا گوشہ نیا ہے اور سب سے جدا ہے. ماں شہزادی عجم ہیں تو بابا سرداران جنت ہیں, بابا جنتی نوجوانوں کے سردار, تو ماں عجم کی شہزادی. اور کیا کہنے سید سجاد, دادا ولیوں کے سردار ہیں اور دادی جنتی عورتوں کی سردار. اللہم صلی علی محمد. اور بابا محمد نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں, اور خود مولا سجاد خود آدمی آل محمد. یہ پوری توجہ چاہتا ہوں, آدمی آل محمد. میرے مولا سجاد کا سجدہ زینت الساجدین ہے, اور میرے مولا سجاد کی عبادت زین العابدین ہے. کتاب زبور آل محمد ہے, صحیفہ انجیل اہل بیت ہے, خوشی مرضی پروردگار ہے, اور خود میرا مولا فاتح کرب و بلا, فاتح کوفہ اور فاتح شام ہے, اور بظاہر لوگوں کی کم عقلی کی وجہ سے مشہور بیمار کربلا ہے, لیکن حقیقت میں طبیب کائنات.
بے شک قبلہ، ماشاء اللہ. یہ مولا کا لقب مشہور ہو گیا، بیمار کربلا، بیمار کربلا. لوگوں نے اسے اتنا عام کر دیا کہ لوگوں نے میرے مولا کی تبلیغ کو بیماری سمجھا. جو انداز سید الساجدین نے اپنایا تھا لوگوں نے اس کو بیماری سمجھا، لیکن وہ بیمار نہیں تھے، وہ طبیب اسلام تھے. بلکہ یہاں پر میں اپنے استاد مکرم شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس یہ الفاظ بیان کرنا ان کے نام کے ساتھ ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس جشن کا ثواب بھی انہیں پہنچے اور اس لفظ کی جو اجرت ہے، جو قیمت ہے، جو جزا ہے مولا عطا فرمائیں، یہ بھی ان کی روح کو پہنچے. شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے، دنیا والوں تم نے سجاد کو سمجھا ہی نہیں. سجاد اسلام کا عیسیٰ ہے. وہ عیسیٰ بیمار لوگوں کو تندرست کرتے تھے. سجاد وہ ہے جس نے اسلام بیمار ہوا تو اسے تندرست فرمایا. نعرہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے مولا سجاد ماشاءاللہ علیہ السلام کی آمد کیا کہنے جناب حضرت سید الساجدین کے وسین العابدین کے. یاد رکھیے گا میرے مولا کا جو لقب ہے آدم آل محمد، یہ لقب اہل معرفت جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل پاک تھی وہ جس سے چلی ہے وہ جناب حضرت سید الساجدین ہے. اس لیے انہیں آدم آل محمد کہا جاتا ہے. جس نسل کو، جس خاندان کو، جس قبیلے کو، جس کنبے کو معاویہ بن سفیان کے بیٹے یزید خدا لعنت کرے اس کے اوپر کرنا چاہا اور جس نسل کو ختم کرنا چاہا اس نسل کی بقا ہے سید الساجدین. نسل مصطفیٰ چلی ہے مولا سجاد سے، یعنی وعدہ اللہ کا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ وعدہ خدا کا تھا کہ محمد ہم نے تجھے نسل کثیر عطا فرمائی، ہم نے تیری نسل کو دوام عطا فرمایا کہ کائنات میں سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن محمد تیری نسل ختم نہیں ہوگی. یہ وعدہ اللہ کا تھا اور جس نے اس وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ جس کے ذریعے سے کائنات کے اندر قائم و دائم ہوا اس کو سید الساجدین و زین العابدین کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے مولا سجاد آدم آل محمد کیا کہنے میرے مولا سجاد. یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی کا بیٹا سجاد ساجد نہیں ہے، سجاد ہے، عابد نہیں ہے. صرف یاد رکھنا زین العابدین ہے. اور میرے مولا صرف ساجد ہی نہیں ہے بلکہ سید الساجدین ہے. اور میرے مولا صرف ساجد ہی نہیں ہے، میرے مولا سجاد ہیں. کم علمی کی بنا پہ لوگوں نے مولا سجاد کے نام سجاد اور ساجد کا معنی ایک ہی کر دیا. لوگوں نے ساجد کا معنی بھی سجدہ کرنے والا رکھا، سجاد کا معنی بھی سجدہ کرنے والا رکھا. لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن اس سے پہلے اتنا یاد کر لیجئے کہ میں اہل علم اور اہل محبت اور بالخصوص صاحبان عقیدہ سے دعا لینے کے لیے یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا حسین کا یہ لال، میرے مولا حسین کا یہ لخت جگر، آپ کے اور میرے چوتھے امام صرف علی نہیں ہے، علی العظیم ہے. صرف عبادت گزار نہیں ہے بلکہ زین العابدین ہے. صرف ساجد نہیں ہے بلکہ سید الساجدین ہے. انبیاء کرام کو قرآن نے، انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر انبیاء کرام کو عابدین کہا، ملائکہ
کو ساجدین کہا ہے. آدم سے لے کے خاتم تک کے نبی عابدین ہیں. حسین کا بیٹا زین العابدین ہے. فرشتے سجدہ کرنے کی وجہ سے ساجدین ہیں اور حسین ابن علی کا بیٹا سید الساجدین ہے. یاد رکھیے گا کہ نگاہ توحید میں، یہ بڑی قیمتی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، نگاہ توحید میں عابد کا معیار اور ہے اور نگاہ بشریت میں عابد کا معیار اور ہے. ہم یہاں ہر نماز پڑھنے والے کو عابد سمجھتے ہیں. ہماری نگاہ میں جو بندہ مسجد سے آتا اور جاتا ہوا نظر آئے ہم اسے عابد سمجھتے ہیں، عبادت گزار سمجھتے ہیں. لیکن نگاہ توحید میں عابد وہ ہوتا ہے جو اس کے معیار پر عبادت کرے، یعنی جو اللہ کے معیار پہ عبادت کر رہا ہو اسے عابد کہتے ہیں. یاد رکھیے گا جو ویسے عبادت کرے جیسا وہ معبود ہے اسے عابد کہتے ہیں. نگاہ توحید میں معیار عابد اور ہے، بندوں کی نگاہ میں معیار عابد اور ہے. بندوں کی نگاہ میں سجدہ کرنے کا معیار اور ہے اور توحید کی نگاہ میں سجدہ کرنے کا معیار اور ہے. توحید کی نگاہ میں ساجد اسے کہا جائے گا، سجاد اسے کہا جائے گا جو اس مسجود کے معیار کے مطابق سجدہ کرے. جی ہیں قبلہ جی، نہ کہ بندوں کے معیار کے مطابق نہیں. بے شک بے شک. میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ عقیدے کا خوبصورت تحفہ دینا چاہتا ہوں. بندوں کا معیار اور ہے، توحید کا معیار اور ہے. جو توحید کا معیار ہے وہی رسالت کا معیار ہے، جو رسالت کا معیار ہے وہی یاد رکھنا نبوت و امامت و ولایت کا معیار ہے. کیونکہ توحید و نبوت و رسالت و امامت کے معیار میں کبھی فرق نہیں آ سکتا، اور جو ان معیار میں فرق پیدا کر دے وہ مشرک کہلائے گا. اور توحید و نبوت و رسالت کے معیار پہ عبادت کرنے والا کائنات میں ہر کوئی عابد نہیں ہے. توحید کا معیار یہ ہے کہ جیسا وہ معبود ہے ویسا جو اس کے معیار پر اس کی عبادت کرے گا وہ عابد کہلائے گا. اور جیسا وہ مسجود ہے اس کے معیار پہ جو سجدہ کرے گا وہ ساجد اور سجاد کہلائے گا. اب مجھے بتائیے کہ توحید کے اس معیار پہ محمد جیسی عبادت کس نے کرنی ہے؟ کائنات میں میرے نبی آخر الزمان علیہ السلام کے قیام جیسا کسی کا قیام نہیں. کائنات میں میرے مولا علی علیہ السلام کے رکوع جیسا کسی کا رکوع نہیں. کائنات میں میرے آقا حسین علیہ السلام کے سجدے جیسا کسی کا سجدہ نہیں. میرے نبی کے قیام کا یہ عالم ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر اوڑھ کر، اے چادر اوڑے ہوئے رات کی نماز میں میرا محبوب کھڑا ہو لیکن کم کھڑا ہو. یعنی اللہ کی نگاہ میں قیام مصطفیٰ کا معیار یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب مجھے تیرا قیام بہت پسند ہے لیکن تھوڑا سا کم کر. یعنی اتنا لمبا قیام ہے مصطفیٰ کا کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کم کر. جہاں محمد کا قیام کائنات میں کسی کا قیام محمد کا قیام جیسا نہیں. کائنات میں علی کے رکوع جیسا کسی کا رکوع نہیں. کیونکہ علی کا رکوع وہ ہے کہ اس رکوع کی حالت میں اللہ کے گھر میں کوئی اللہ سے مانگے اور آگے سے کچھ نہ ملے تو جو مانگنے والا ہے وہ مایوس ہو کے جب لوٹنے لگے تو وہ اللہ سے شکوہ کر کے کہے کہ میرے اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی واپس جا رہا ہوں. تو یہ علی کا ہی رکوع ہے کہ علی حالت رکوع میں انگوٹھی دے کے اعلان ولایت کروا دیتے ہیں. حسین کے سجدے جیسا کائنات میں کوئی سجدہ نہیں. محمد کا قیام، علی کا رکوع حسین کے سجدے کے ہوتے ہوئے جو زین العابدین ہو، جو زین العابدین اور سید الساجدین ہو
اسے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی صلی علی اللہ محمد محمد محمد۔ محمد کے قیام کے ماشاءاللہ، ہوتے، علی کے رکوع کے ہوتے، حسین کے سجدے کے ہوتے، ماشاءاللہ، وہ سید الساجدین کہلائے اور زین العابدین کہے۔ آج اس بادشاہ کی، اس آقا اور مولا کی آمد کی عید ہے، یاد رکھیے گا۔ ناظرین و سامعین، سجاد میں اور ساجد میں فرق ہے، جو گفتگو میں آپ کی گوش گزار آج کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص اس چینل کے ذریعے۔ پچھلے سال والا جشن مجھے یاد ہے، پتہ نہیں سارشاہ جی کو یاد ہے کہ نہیں ہے۔ بالکل الحمدللہ وہ 1.5 گھنٹے کا جشن جس میں میں نے ماشاءاللہ مولا سید الساجدین علیہ السلام کے خاندانی پس منظر کو ڈسکس کیا تھا، اور اس کے اندر مولا کے دیگر القابات کو ہم زیر بحث لائے تھے، اور معرفت کے اور عقیدے کے کچھ موتی ہم نے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیے تھے اور آپ سے دعا حاصل کی تھی۔ آج اسی طرح میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو اس چینل کے ذریعے یہ دعوت فکر اور دعوت عمل دینا چاہتا ہوں کہ آج میرے اس مولا کی آمد ہے جو صرف ساجد نہیں بلکہ سجاد ہے۔ ساجد اور ہوتا ہے، سجاد اور ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے ساجد بھی سجدہ کرنے والا لکھا، سجاد بھی سجدہ کرنے والا لکھا، لیکن یاد رکھنا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدہ کرے، سجاد اسے کہتے ہیں، میں وہی بتاتا ہوں کہ ساجد میں اور سجاد میں کیا فرق ہے۔ جو پست ہو کے سجدہ کرے، جو پست ہو کے سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، جو علی ہو کے سجدہ کرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا۔ جو پست ہو کر سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جو علی ہو کر سجدہ کرے وہ سجاد ہوتا ہے۔ جو اعضائے سجدہ کے ذریعے سجدہ کرے، دیکھیں نا اعضائے سجدہ 7 ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے، یہ 7 اعضائے سجدہ ہیں۔ مجھے سادات سے دعا چاہیے، جو اعضائے سجدہ کے ذریعے سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جو اعضائے سجدہ خلق ہونے سے پہلے سجدہ کرے اسے مولا سجاد کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی قبلہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں مسلمان اور دیگر جتنی بھی سجدہ گزار ہیں، ان سجدہ گزاروں میں اور مولا سجاد میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہر کوئی سجدہ کرنے کے لیے اعضائے سجدہ کا محتاج ہے، لیکن میرے مولا صرف ساجد تو نہیں، میرے مولا تو سجاد ہیں۔ جو سجدے کے لیے اعضائے سجدے کا محتاج ہو اسے ساجد کہتے ہیں، اور جو بغیر اعضائے سجدہ کے سجدہ کرے اسے مولا سجاد کہتے ہیں۔ جی قبلہ جی، ماشاءاللہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بندوں کی نگاہ کا معیار ہے کہ انہوں نے ماتھے کے محراب کو سجدے کا نشان سمجھ لیا، لیکن اہل بیت کی نگاہ میں، بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں، اور عقیدے کی بنیاد پہ یہ لفظ بڑی ذمہ داری سے آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ عقیدے کی بنیاد پہ یہ لفظ ہے، اور میں اس بات کی دلیل بھی رکھتا ہوں جو میں دعویٰ کرنے لگا۔ ہر نماز پڑھنے والا، ہر سجدہ گزار، سائی رات کے لمبے سجدے کرنے والا حقیقی طور پہ اللہ کا بندہ اور حقیقی طور پہ اللہ کا ساجد نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے دل میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت نہ ہو۔ بے شک بے شک قبلہ۔ مت کسی کے چہرے کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے چہرے پہ داغ سجدہ ہے، اور کبھی کسی کی لمبی داڑھی پہ یا کسی کے ماتھے پہ جسے محراب کہا جاتا ہے، یہ غلط العام ہے، جو ماتھے کے اوپر نشان بن جاتا ہے سجدے کرنے کی وجہ سے، بندے اسے محراب کہتے ہیں، حالانکہ محراب اسے کہا جاتا ہے، محراب حرف سے ہے، جہاں جنگ ہو اسے محراب کہا جاتا ہے،
تو یہ مسجد کے اندر جو محراب ہوتا ہے اسے محراب کیوں کہتے ہیں؟ آج یہ تحفہ بھی وصول کر لیں انتصار شاہ جی، اور آپ کے چینل کے ذریعے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. ہو سکتا ہے کہ دشمن علی جو محراب میں کھڑے ہو کے لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہے اور کراتا ہے، کہیں 8 اور کہیں 20 رکعت تراویحاں پڑھاتا ہے، اسے بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ مسجد کے اندر جو نماز پڑھانے کے لیے جہاں پیش نماز کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو محراب کیوں کہا جاتا ہے. اچھے خاصے بڑے بڑے مولویوں سے میں نے پوچھا تو ان کو جواب نہیں آیا، لیکن یہ علم کی خیرات دروازہ آل محمد سے ملتی. بے شک اسے محراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والا جو پیش نماز ہے، جسے ملت تشیع کے اندر شیعہ نے حیدر کرار کے نزدیک پیش نماز کہا جاتا ہے اور دیگر مسالک کے نزدیک اسے امام کہا جاتا ہے. شیعوں میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آگے جو کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے آپ اسے پیش امام کہیں. کیا بات ہے، اس کی بھی اجازت نہیں. کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ. جی آپ نے اسے پیش نماز کہنا، پیش امام نہیں کہنا. امامت مخصوص ہے علی کے 11 بیٹوں کے ساتھ. جی قبلہ جی امامت مخصوص ہے جناب زہرا کے شوہر علی علیہ السلام کے ساتھ اور جناب زہرا کی نسل سے 11 بیٹوں کے ساتھ مخصوص ہے امامت. شیعہ حسنہ عشری جتنے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے، مولا متقیان علی علیہ السلام کی ولایت مطلقہ پر غیر مشروط ایمان رکھنے والے، اگر باجماعت نماز ادا یقیناً کرتے ہیں، اگر آگے جو نماز پڑھا رہا ہے آپ اسے غلطی سے بھی کبھی پیش امام نہ بلائیں، اسے پیش نماز بولیں. بے شک، کیونکہ ہمارے شیعوں میں کچھ لوگ ایسے داخل ہو چکے ہیں کہ جو اپنے لیڈر کو، اپنے رہبر کو، نماز پڑھانے والے کو امام کہنا شروع ہو گئے. اس سے عقیدہ امامت پر حرف بھی آتا ہے اور لوگوں کے ذہن عقیدہ امامت کے اوپر متزلزل ہو جاتے ہیں. امام کائنات میں فقط 12 ہیں. بے شک شیعوں میں جو آگے نماز پڑھا رہا ہے وہ پیش نماز ہے، پیش امام نہیں. بے شک قبلہ، ماشاء اللہ. غیر شیعوں میں جو آگے نماز پڑھا رہا ہے وہ اسے چاہے امام کہیں، چاہے اپنا باپ کہیں، جو کہنا ہے وہ کہیں، چاہے وہ بھاڑ میں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے لعنت بے شمار، وہ اسے جو کچھ مرضی کہیں، لیکن اس مسئلے کو وہ یاد کر لیں کہ جہاں وہ کھڑے ہو کے آپ کو نماز پڑھا رہا ہے اسے محراب کیوں کہتے ہیں؟ اسے محراب اس لیے کہتے ہیں کہ محراب نکلا ہے حرب سے. نماز پڑھانے والے کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر جب نماز شروع کرنی ہے پڑھانے کے لیے پیش نماز میں، چاہے غیر شیعوں کے امام نے، تو اس کی وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ میدان حرب بن جاتا ہے. وہ میدان حرب کیسے بنتا ہے؟ اس کی جنگ کس سے ہوتی ہے؟ اس کی جنگ وہاں پر ہوتی ہے نہ دکھنے والے شیاطین سے، جو حالت نماز میں اس کے خیالات میں اضافہ کرتے ہیں اور اس نماز پڑھانے والے پیش نماز کو یا غیر شیعہ امام کو برے خیالات آتے ہیں. تو اس خیالات کو رد کرنے کے لیے، اس خیالات کو دور کرنے کے لیے جو وہاں کھڑا ہے وہ ان سے جنگ کر رہا ہے. اس جنگ کی وجہ سے وہ جنگ کو حرب کہتے ہیں. وہ جگہ میدان حرب بن گئی ہے کہ نہ دکھنے والوں سے وہ جنگ کر رہا ہے. جب نہ دکھنے والوں سے وہ جنگ کر رہا ہے تو اس جگہ کو محراب کہا جائے گا. کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ. جی میں آپ کو کسی نتیجے میں لانا چاہتا ہوں. جی یعنی وہاں کھڑے ہونے کے
قابل ناظرین و سامعین وہ بندہ ہے جو اتنا طاقتور ہو کہ وہ نہ دکھنے والوں سے جنگ کر سکے، نہیں تو وہ اس محراب سے ناکام لوٹے گا، اپنی نماز کا تو بیڑا غرق کرے گا ہی، ساتھ جو پیچھے صف بندی کے اندر نمازی کھڑے ہیں ان کی نمازوں کا بھی بیڑا غرق کر دے گا، کیونکہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے جنگ کر رہا ہے نہ دیکھنے والوں کو۔ تو اب پتا چلا کہ نماز پڑھانے کے لیے آگے پیش نماز اسے بنانا چاہیے جو اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی اہمیت، اتنی جرت رکھتا ہو کہ وہ نہ دیکھنے والوں سے جنگ کر سکے۔ تو میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ جب محراب کے اندر کھڑے ہونے والا پیش نماز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نہ دکھنے والوں سے جنگ کرنے والا ہو، تو سوچئے آپ نے انہیں اپنا امام کیسے بنا لیا جو دکھنے والوں سے بھی جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ کائنات کے اندر فقط ایک علی ہے جو دکھنے والوں سے بھی جنگ کرتا ہے اور نہ دکھنے والوں سے بھی جنگ کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ جنات سے لڑنے والا بھی علی ہے اور انسانوں سے لڑنے والا بھی علی۔ نعرہ حیدری یا علی، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار، ضربے بے شمار۔ بھائی محراب کو محراب اس لیے کہا جاتا ہے ناظرین و سامعین کہ وہاں پہ حرب ہے، وہاں جنگ ہے نہ دیکھنے والوں سے، نہ دکھنے والوں سے جو نظر نہیں آتے۔ اور جب دیکھنے والوں سے تمہارے بڑے جنگ نہیں کر سکے تو نہ دیکھنے والوں سے کس نے جنگ کرنی ہے؟ اس لیے یہ غلط العام ہے جو لوگوں نے ماتھے کے اوپر سجدے کے نشان کو محراب کہہ دیا۔ اور یاد رکھنا یہ سجدے کا نشان ہر کسی کا معتبر بھی نہیں۔ بڑے بڑے بندے ماتھوں کے اوپر سجدوں کے نشان لیے بیٹھے۔ سجدے کا نشان بروز معاشر اس کا منور ہوگا جس کے دل میں علی کی ولایت کا نور ہوگا، جس کے دل میں علی کی ولایت کا نور نہیں، اور جس نے علی کے دشمنوں کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے وہ ماتھے کے اوپر سجدے کے نشان کیا، وہ لفظ سجدہ بھی لکھوا لائے تو بروز معاشر لعنت اس کا مقدر بنے، لعنت بے شمار، ضرب بے شمار۔ یہ جو سجدے کے نشان ہیں یہ ان کے چہروں پہ اچھے لگتے ہیں جن کے دل میں ولایت علی کا نور ہوتا۔ اللہم صلی اللہ محمد جی قبلہ جی ماشاءاللہ۔ اور جو بغیر اقرار ولایت علی کے بروز معاشر ماتھے کے اوپر سجدے کا نشان لے کے فرشتوں کو سامنے جائیں گے تو شاعر نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ جب وہ پل صراط پہ پہنچیں گے تو فرشتے ان سے روک کر جب ولایت علی کا سوال کریں گے تو شاعر کہتا ہے وہ اپنے ماتھے کا نشان دکھائیں گے، تو اس وقت فرشتے ان کے ماتھے کا نشان دیکھ کے کہیں گے مجرم کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، دکھاتے ہو تم جسے جبیں خان کے اپنی، یہ بغض کا دبا ہے محراب نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی قبلہ جی، بغض کا دبا ہے۔ لعنت بے شمار۔ اگر دل میں علی کی ولایت نہیں تو یہ چہروں پر ماتھے کے اوپر یہ سجدوں کے نشان نہیں ہے بلکہ یہ بغض علی کا دبا تمہارے چہروں پہ لگا ہوا۔ کیا بات ہے قبلہ، آزائے سجدہ کے ساتھ جو سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جو سجدہ کرنے کے لیے آزائے سجدہ کا محتاج نہ ہو اسے سید الساجدین کہتے ہیں۔ جی قبلہ جی ماشاءاللہ۔ میری گزارش یہ ہے کہ جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کسی کے سجدے کا نشان اور کسی کا سجدہ اس کا اللہ کا حقیقی بندہ ہونے کا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ کسی کے سجدوں کو دیکھ کے یہ معیار کبھی قائم نہیں کر سکتے یہ اللہ کا حقیقی بندہ ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں معتبر ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، احترام والا ہے۔ آپ اس کے سجدے کی بنیاد پہ آپ اسے حقیقی مومن، حقیقی مسلمان، یہ اللہ کا نیک و صالح بندہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اب ساجد میں اور سجاد میں فرق یہ ہے کہ جس ساجد اسے کہتے ہیں جس کا اپنا سجدہ
اس کے حقیقی مومن ہونے کا ثبوت نہ بنے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جس کا سجدہ اللہ کے مسجود ہونے کا ثبوت بنے اسے سید الساجدین کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وجل۔ کیا بات ہے ماشاء جس کا سجدہ اللہ کے مسجود ہونے کا ثبوت بنے اسے سجاد کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، میرے مولا صرف سید الساجدین نہیں ہے بلکہ میرے مولا امام العارفین ہے، یعنی کہ جو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں نا، ان عارفین برحق کے عارفوں کا امام حسین کا بیٹا سید سجاد، میرے مولا امام العارفین ہیں۔ میرے مولا کا دوسرا لقب جو کہ زبان زد عام ہے اور شیعہ اور غیر شیعہ افراد کی زبان پہ وہ لقب ہر وقت رہتا ہے، جو حقیقت کے اندر لقب نہیں ہے بلکہ میرے مولا کا عہدہ ہے، اور وہ ہے زین العابدین، زین عبادت گزاروں کی زینت۔ ہم جیسے عبادت گزاروں کی نہیں، نبی، مرسل، امام، اللہ کے مقرب فرشتوں جیسے عبادت گزاروں کی جو زینت ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ زینت کیوں ہے میرے مولا؟ یہ میرے مولا کو عبادت گزاروں کی زینت کیوں کہا گیا؟ بس یہ سنیے اور جشن اپنے پایا تکمیل کی طرف پہنچ رہا کہ میرے مولا کو جو زین العابدین کہا گیا یعنی عبادت گزاروں کی زینت، وہ میرے مولا کو عبادت گزاروں کی زینت کیوں کہا گیا؟ پہلے تو یہ علم ہونا چاہیے کہ زینت کہتے کسے، زینت کا مقصد کیا ہے، زینت کا مطلب کیا ہے، یہ زینت ہوتی کیا ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا، مولا فرماتے ہیں ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت۔ مولا فرماتے ہیں گلشن کی زینت پھول ہے اور پھول کی زینت خوشبو ہے۔ اگر گلشن میں پھول نہ ہو تو گلشن بے زینت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو خوشبو کے بغیر جو پھول ہے وہ بے زینت ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا، ستارے افلاک کی زینت، یہ جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں یہ اس آسمان اور اس افلاک کی زینت ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو، فصاحت کلام کی زینت ہے، بلاغت متکلم کی زینت ہے۔ مولا فرماتے ہیں سونا عورت کی زینت ہے، عقل مرد کی زینت ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو، لباس بدن کی زینت ہے۔ اور اس جملے میں مومنین یقیناً اپنے عقیدے کو اور مضبوط ہوتا دیکھیں گے۔ مولا فرماتے ہیں میرے دادے علی کی ولایت یاد رکھنا اعمال کی زینت۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی، یعنی علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو کیا ہوا عمل بیکار ہے۔ اب میرے مولا نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا جو لباس ہے نا آپ کا وہ آپ کے جسم کی زینت۔ اس لیے جب ہم تہذیب آل محمد کا مطالعہ کرتے ہیں تو فرامین اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں اچھے کپڑے پہنو، بلکہ مولا کا ایک فرمان اور یاد آ گیا، مولا فرماتے ہیں جو جوتی پہننی ہے نا وہ قیمتی بھی ہونی چاہیے اور خوبصورت بھی ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے ہم اس کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ جب وہ گھر سے نکلے اور اس کا لباس بوسیدہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے ماننے والے کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اچھا جوتا پہننا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ جب وہ کہیں جائے تو خوشبو وہ لگا کے جائے کہ جو خوشبو
اس معاشرے میں اس زمانے میں سب سے اچھی اور سب سے قیمتی ہو. مولا فرماتے ہیں اچھا عطر استعمال کرو. معصوم نے حکم فرمایا بوسیدہ لباس پہن کے گھر سے نہ نکلو. مولا نے فرمایا جوتی وہ پہنو جو اچھی ہو. اور زمانے کے اندر یہ بات ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ انسان کو جب کوئی انسان ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی جوتی پہ دیکھتا ہے. مولا نے اسی لیے حکم فرمایا کہ ہمارا ماننے والا قیمتی جوتی پہنے, اچھی جوتی پہنے, کیونکہ سامنے سے اگر کوئی ہمارا دشمن آ جائے تو اس کا سارا غرور و تکبر ہمارے ماننے والے کی جوتی پہ ہی نکل جائے. جی قبلہ جی, اس کا سارا غرور و تکبر ہمارے ماننے والے کے لباس پہ نکل جائے. مولا فرماتے ہیں لباس بدن کی زینت ہے, لباس جسم کی زینت ہے. اب لباس کے دو فائدے ہیں. ایک سب سے پہلے لباس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ موسم کے تغیر و تبدل کو آپ کے جسم پہ حملہ آور نہیں ہونے دیتا, یعنی یہ آپ کے جسم کو بچاتا ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے اچھا لباس پہنا ہے تو ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی عیب ہے, اگر آپ کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ خامی اور عیب آپ کے لباس کے اندر چھپ جائے گا. دیکھنے والا آپ کا لباس دیکھ کے, آپ کی قطع وضع دیکھ کے, آپ کا جوتا دیکھ کے, آپ کا خوبصورت لباس دیکھ کے آپ کے عیب, یعنی اس کی نظر آپ کے عیب تک نہیں پہنچے گی. جملہ وصول کیجیے گا. بسم اللہ. لباس ایک تو آپ کے جسم کی حفاظت کرتا ہے, دوسرا جس کی نگاہ آپ کے لباس پہ ہوتی ہے اس کی نگاہ آپ کے عیب تک نہیں پہنچ سکتی. ہم کتنا شکر ادا کریں حسین ابن علی کے بیٹے مولا سید الساجدین کا, علی ابن الحسین زین العابدین کا, کہ وہ ہماری عبادتوں ہمارے اعمال کا وسیلہ ہیں. لباس خوبصورت ہو تو بندے کی نگاہ بندے کے لباس پہ ٹھہر جاتی ہے, اس کے عیب تک نہیں پہنچتی, اس کی خامی تک نہیں پہنچتی, اس کی کمی تک نہیں پہنچتی. عبادتوں کی زینت اللہ نے جناب سجاد کو فرمایا, اور بقول رسول خدا بروز معاشر میں منادی ہوگی کہ کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت, تب مولا سجاد پیش ہوں گے. یاد رکھنا, جس طرح بندے کی نگاہ اچھے لباس کی وجہ سے بندے کی خامی تک نہیں پہنچتی, اسی طرح عبادتوں کی زینت مولا سید الساجدین ہیں. ہمارے ٹوٹے سجدے, دنیاوی خیالات والی نمازیں, ہمارے رکھے ہوئے لوگوں کو بتائے ہوئے روزے, ہماری دکھا کے دی ہوئی زکات, ہمارا اعلان کر کے دیا ہوا خمس, ہمارے اعلان کر کے دیا ہوا صدقہ, جس کے اوپر لوگوں کی نگاہ ہے, ہماری وہ عبادت جس کے قیام میں کاروبار کا خیال ہے, جس کے رکوع میں اولاد کا خیال ہے, جس کے سجدوں میں گھر کی فکر ہے, یہ ہماری عبادتیں جو کہ کمی کے ساتھ ہیں, جو کہ ہماری وہ عبادتیں ہیں جو کہ اگر ظاہری طور پر دیکھی جائیں تو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہیں. ہم یہ اپنی عبادتیں مولا سجاد کو پیش کر دیں گے, اور میرے مولا سجاد ہیں زین العابدین. جیسے اچھے لباس کو دیکھنے سے بندے کی نگاہ اس کے عیبوں تک نہیں جاتی, ہمیں یقین ہے بروز معاشر جب اللہ ہماری عبادتوں کو دیکھے گا تو ہماری عبادتوں کا وسیلہ حسین کا لال زین العابدین ہوگا. تو حسین کے بیٹے زین العابدین کی وجہ سے اللہ ہماری عبادتوں کی کمیوں کو بھی معاف کر دے گا اور کوتاہیوں کو بھی معاف کر دے گا. نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد. یعنی مولا سجاد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ, مولا سجاد علیہ السلام زین العابدین ہیں, عبادت گزاروں کی زینت ہے. زینت کمیاں چھپا دیتی ہے, زینت کوتاہیاں چھپا دیتی ہے, زینت عیب چھپا دیتی ہے. شیعہ نے حیدر کرار تم کتنے خوش قسمت ہو, تمہارا امام زین العابدین ہے جس کی وجہ سے تمہاری عبادت کی کمیاں بھی چھپ جائیں گی, تمہاری عبادتوں کے عیب بھی چھپ جائیں گے,
اور سجاد کے صدقے عبادتوں کا اجر بھی زیادہ ہو جائے. کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ. اس لیے میرے مولا امام زین العابدین ہے. آج کے اس پرمسرت موقع پہ میں آپ تمام احباب کو بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو کربلا کے فاتح اور ناشر کربلا اور امام الغیرت امام العارفین آدم آل محمد سرکار علی ابن الحسین علیہ السلام کی پرمسرت اپنے سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہمیں حقیقی طور پر اپنے مولا سجاد کا عارف بنائے اور مولا سجاد علیہ السلام کے صدقے سے زمانے میں جتنے بیمار ہیں مالک ان کو صحت کلی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یا علی علیہ السلام.